ہم میں سے بعض مسلمان وضو کے دوران سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان پانی بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ میرے بندوں میں سے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ برادران اسلام، ہم یہ غلطی اس وقت کر بیٹھتے ہیں کہ جب ہم وضو کے دوران اپنے کسی پڑوس والے بھائی سے گفتگو کرنے لگتے ہیں، اور اس گفتگو میں ہم پانی کا استعمال اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، صحیح بخاری، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ اب ایک مد کی تعداد ایک مد کی مقدار کتنی ہے؟ 1.5 کلو گرام ہوتا ہے، ہم تمام مسلمان جانتے ہیں، تو 4 مد کو 1 سا کہتے ہیں۔ اب آپ 2.5 کلو کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیجیے اور خود اندازہ لگائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ مشکل سے 600 یا 700 گرام پانی۔ آج ہم مسلمان کم سے کم 2 لیٹر 2.5 لیٹر پانی استعمال کر کے تب ہم وضو کرتے ہیں۔ مسلمان، اس لیے وضو کے دوران خاص خیال رکھو کہ پانی کا استعمال کم کیا کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ وضو کے دوران ہم مسلمانوں کی بالکل سی غلطی ہے کہ ہم مسلمان اپنا ہاتھ چہرہ تو صحیح سے دھلتے ہیں، لیکن جب پاؤں کی بات آتی ہے تو ہم مسلمان پاؤں کے لحاظ سے بہت کوتاہ نظر آتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں سے بعض کی تو ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی ایڑیوں والوں کے لیے ویل فرمایا ہے، فرمایا ویل للعقاب من النار، صحیح بخاری، کہ جن لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں ایسے ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کی ویل ہے۔ مسلمانوں، اتنی سخت وعید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے باوجود ہم مسلمانوں کی کیفیت، ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ ہم مسلمان اپنی ایڑیاں صحیح طریقے پر مل کر دھلتے نہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگ خیال اور دھیان رکھیں جن لوگوں کی ایڑیاں پھٹی رہتی ہیں، تو عموماً ان کی ایڑیوں میں پانی پہنچ نہیں پاتا ہے، تو ایسے لوگ بہت دھیان سے وضو کریں، اور جب ایڑی کی بات آئے تو مکمل طور پر اچھی طرح سے مل کر اور پانی اس پھٹی ہوئی جگہوں میں داخل کریں۔ اس طرح سے ہم مسلمان اچھے سے اصل الوضو یعنی مکمل طور پر وضو کریں۔ اب بات آتی ہے کہ نماز میں مسلمانوں کی کوتاہیاں اور غلطیاں کہاں کہاں ہیں۔ برادران اسلام، سب سے پہلی غلطی کہ ہم مسلمانوں میں سے کچھ ہی چند لوگ ایسے ہوں گے جو نماز سے پہلے زبانی نیت کرتے ہیں، یعنی کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کا نام لے کر اللہ میرے سامنے کھڑے ہیں، قبلہ رو کھڑے ہیں، ظہر کی نماز یا فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، ہماری نماز قبول کریں۔ یہ سب بدعت ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ ضعیف حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب ہم مسلمان سوچیں کہ جس کا ذکر ضعیف حدیثوں میں بھی نہ ہو وہ ہم مسلمان عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں ایسی بدعت سے دور رہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا ہے، یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا جو ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ زبانی نیت کرنا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، قبلہ کی طرف ہمارا چہرہ ہے، فلاں کی مدد سے اللہ کو قبول کر دیں، یہ سب بدعت ہے۔ اور مسلمانوں، سوال ہے کہ کیا ہم ہر کام کرنے سے پہلے زبانی نیت کرتے ہیں؟ مثلا ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے تو کیا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، دوپہر کا کھانا ہے، اتنا کھائیں گے، یا پیشاب پاک آنے کے لیے ہم سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انسان ہر کام میں اعلان نہیں کرتا ہے، کیونکہ انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے دل پر منحصر ہوتا ہے۔ انسان کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کا دل جو ہے بتلا دیتا ہے کہ تم فلاں کام کرنے جا رہے،
اس لیے مسلمانوں نماز سے پہلے زبانی نیت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اب ہمیں سے جو مسلمان اس عمل کو کرتے ہیں وہ بعد آ جائیں، اللہ رب العالمین کے واسطے اس عمل سے رک جائیں۔ برادران اسلام، اب نماز کے دوران جو ہے ہماری ایک سب سے اہم اور سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان نماز کے دوران جو ہے اکثر فجر کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان سلیپنگ ڈریس میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا ہم میں سے بعض مسلمان گندے کپڑے میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں خاص طور پر یہ خیال رکھو کہ گندے کپڑے میں نماز پڑھنا اچھی بات نہیں ہے، اور سلیپنگ ڈریس کی جہاں تک بات ہے تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ سے سوال کر کے اور خود آپ جواب دیجیے کہ ہم مسلمان جس سلیپنگ ڈریس میں سوتے ہیں، اگر اسی سلیپنگ ڈریس میں ہمیں اپنے آفس جانا ہو یا ہمیں کسی کے گھر دعوت کھانی ہو تو کیا ہم مسلمان چلے جائیں گے؟ اپنے دل سے جواب دیں۔ جواب بھی یہی دے گا کہ ہم مسلمان جس کپڑے میں سوتے ہیں اس کپڑے میں ہم کسی کے گھر نہیں جائیں گے دعوت کرنے، نہ تو ہم اپنے آفس جائیں گے، بلکہ ہم نہا دھو کر اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر اپنے آفس جاتے ہیں، کسی کی شادی میں جاتے ہیں، کسی بڑی میٹنگ میں جاتے ہیں۔ تو مسلمان ذرا سوچو تو صحیح کہ جس رب کے سامنے ہم فریاد کرنے آتے ہیں، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے اس انسانوں کو بنایا، جس نے ہمیں زندگی دی، ہم اس کے سامنے گندے کپڑے میں سلیپنگ ڈریس میں کیوں کر نماز پڑھنا ہے؟ اپنے دلوں سے پوچھیے، دل جواب دے دے گا مسلمانوں۔ اس لیے گندے کپڑے میں اور سلیپنگ ڈریس میں نماز پڑھنے سے احتیاط کرو، جہاں تک کوشش ہو ایسے کپڑوں سے دور رہیں کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے میں آئیں۔ اور جو ہماری ایک اہم غلطی ہوتی ہے نماز کے دوران کہ ہم میں سے بعض مسلمان تنگ اور چست کپڑے میں نماز پڑھ بیٹھتے ہیں۔ برادران اسلام، نماز کے دوران اگر ہم تنگ کپڑے پہنیں گے، مثلاً ہماری ٹی شرٹ چھوٹی ہو، شرٹ چھوٹا ہو، تو پچھلے مصلی حضرات کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم ہی میں سے وہ مسلمان جو تنگ کپڑا پہنتے ہیں، جو چھوٹا کپڑا پہنتے ہیں، گھر میں جا کر اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا نہ پہنو، چھوٹا کپڑا نہ پہنو، تنگ کپڑا نہ پہنو۔ تو مسلمانوں، کیا ہم مرد حضرات بے شرم ہیں؟ کیا ہمیں اپنی شرمگاہ کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا ہم بے غیرت ہو چکے ہیں؟ کیا صرف ہماری مائیں اور بہنیں ہی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں؟ کیا ہم اپنے شرمگاہوں کو کھلے عام کھول کر چلیں؟ ہماری عقلوں پر مت ماری گئی، ہماری سوچیں اور فکریں غلط ہو چکی ہیں۔ یہود و نصارہ کے رویے پر جب سے ہم نے عمل کر لیا ہے، ہماری سوچوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، تنگ اور چھوٹے کپڑے میں نماز پڑھنے سے گریز کرو۔ اور نماز کے دوران ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان اکثر نماز کے دوران ہمارا جو کپڑا ہوتا ہے، چاہے پیجامہ ہو، چاہے جینس ہو، چاہے لنگی ہو، ٹخنے سے نیچے رہتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ بھی موجود تھے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے جو اپنی نماز مکمل کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو۔ وہ شخص گیا، وضو کیا، پھر سے نماز اپنی مکمل پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واپس لوٹ جاؤ، وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اس کی غلطی کیا ہے، کیوں آپ اس کو بار بار وضو کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا تو اس کا پاجامہ جو اس کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتی۔ اس لیے ہم مسلمان اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، صرف نماز کی حالت میں نہیں بلکہ تمام حالتوں میں ہم اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ اسلام اور ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم مسلم حضرات اکثر اپنی فکر میں کہ ہماری نماز صحیح ہو لیکن اپنے مسلمان بھائی کی نماز کو برباد کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنا ستھرا ڈھونڈنے کے چکر میں اپنے دوسرے بھائی کا ستھرا خراب کر دیتے ہیں۔
مثلا فرض نماز ختم ہوئی، آپ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری صف میں آپ کو کوئی مسلمان بھائی جس کی 1 رکعت 2 رکعت چھٹی ہوئی تھی وہ نماز ادا کر رہا ہے کہ آپ بھائی ایسے کیے کہ آپ اٹھ کر یہاں پر آ کر نماز پڑھنے لگے۔ اب جو بندہ پیچھے آیا تھا اپنی نماز مکمل کر رہا ہے اس کا سترہ تو خراب ہو گیا، تو مسلمانوں سترے کا خاص طور پر اہتمام اور دھیان رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن خزیمہ کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ لا اصلی الا الی سترۃ، کہ اے لوگوں نماز نہ پڑھو مگر سترے کی طرف، یعنی کہ ہر نماز کے وقت چاہے نفل نماز ہو چاہے فرض نماز ہو سترے کا اہتمام کرو۔ ہم میں سے بعض مسلمان پہلی سب چھوڑ کر پیچھے جا کر سنتیں ادا کرتے ہیں، یہ سب عمل غلط ہے، اور ہم مسلمان نماز کے دوران جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یقین مانیے یہ ایسی غلطی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا کئی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دے دیا، اور وہ سب سے بڑی غلطی کیا ہے مسلمانوں، کہ ہم مسلمان نماز کی حالت میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے لگتے ہیں، آسمانوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهون عن ذلك او لتفتحن ابصارهم۔ صحیح بخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں نماز کی حالت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس بات کو بیان کیا کہ غصے میں آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے لوگوں ایسے عمل سے بات نہیں آؤ گے تو یقین مانو اللہ رب العالمین تمہاری نگاہیں اچک لے گا، یعنی اللہ رب العالمین تمہاری روشنی چھین لے گا۔ اب ہم مسلمان بتائیں کہ ہم نماز کی حالت میں اگر دائیں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین ہماری اسی حالت میں ہماری گردن کسی طرح ٹیڑھی کر دے تو پوری زندگی ویسے ہی رہ جائیں گے، ہماری آنکھیں چھین لے، بینائی چھین لے، تو دنیا کی رنگت سے جو محروم ہو جائیں گے، جو دنیا کی رنگینی ہم دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں اسی لیے نماز کے دوران دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے سے احتیاط کرو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ اگر ہم اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں گے، دائیں کریں گے، بائیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ہماری گردن ٹیڑھی کرے یا ہماری آنکھیں اچک دے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ کئی لوگوں نے حدیثوں پر عمل نہیں کیا بلکہ کہا کہ خود ہی کرتے کرتے ہم گردن اوپر اٹھا لیں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں سزا دے دی۔ بہت سارے واقعات ہوئے۔ اور مسلمانوں سب سے بڑی غلطی ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان نماز کے دوران خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ ہم مسلمان نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو کھجلی ہوتی ہے، ہر انسان کو کھجلی ہوتی ہے، لیکن معمولی کھجلیوں پر 2 منٹ گزارتے نہ رہیں۔ آپ ہلکا سا اشارہ کرتے یقین مانیے ایمان اگر مضبوط ہوگا تو وہ کھجلی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور ہم نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ہمیں جمائی آتی ہے تو اس جمائی کو ہمیں روکنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کو روک دینی چاہیے، یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں جمائی آ رہے مولوی میں کیا کرنا ہوں، اور یہ جمائی حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر ہم نماز کے دوران جمائی آئے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم منہ بند کر لیں اور اس جمائی کو نگل جائیں، اس سے شیطان کو تکلیف ہوگی، اس سے شیطان کو چوٹ پہنچے گا۔ ہم مسلمانوں کو اتنی چیزیں ملیں گی کہ جمائی کو نگل جاؤ شیطان کو تکلیف ہوگی، تو ایسے موقع پر ہم مسلمان کوشش کریں کہ جمائی کو نگل جایا کریں، اگر نگل نہ پائیں تو کم سے کم ہاتھ کے ذریعے سے اس جمائی کو دبانے کی کوشش کیا کریں۔ اس لیے مسلمانوں نماز کے دوران خشوع اور خضوع کا اہتمام کیا کرو، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایسے مومنین کامیاب و کامران ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نماز کے دوران خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔